آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج خلیفہ کے اسپائر کی۔ دوستو، اس بلڈنگ کے ٹاپ پر جو اسپائر ہے یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا لگتا ہے، پر اس کی لینتھ تقریباً 244 میٹرز ہے، جو آلموسٹ 801 فیٹس بنتے ہیں۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ دوستو، بظاہر یہ اسپائر دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر یہ برج خلیفہ میں نہ ہوتا تو آج برج خلیفہ ہوتی ہی نہ۔ اس اسپائر کا وزن تقریباً 4000 ٹنز ہے۔ اگر اس اسپائر کو ہٹا دیا جائے تو برج خلیفہ کی ہائٹ صرف 585 میٹرز ہی رہ جائے گی، اور یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں پبلک کو جانے کی اجازت ہے۔ اس سے اوپر برج خلیفہ کا اسپائر شروع ہوتا ہے، اور اس اسپائر میں بھی 163 فلورز بنائے گئے ہیں، لیکن یہ فلورز رہنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسپائر تیز ہوا چلنے پر 6 فیٹ تک ہلتا رہتا ہے۔ اسپائر کا ہلنا برج خلیفہ کا ایک ایڈوانسڈ فیچر ہے۔ برج خلیفہ کے ٹاپ پر ہوا کی سپیڈ آلموسٹ 240 کلومیٹرز پر آور تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ دبئی کی لوکیشن ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کی ایک سائڈ پر عربین گلف اور دوسری سائڈ پر گلف آف عمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیز ہوائیں ہر وقت دبئی کو گھیرے رکھتی ہیں، اور اتنی تیز ہواؤں کی وجہ سے برج خلیفہ کا اسپائر ہلتا رہتا ہے، اور یہ اسپائر ہوا کے پریشر کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور نیچے کے 154 فلورز کو سیف رکھتا ہے۔ امریکن اسٹرکچرل انجینئر جن کا نام ولیم بیکر ہے، جنہوں نے پہلی بار ایسا اسٹرکچر بنایا تھا جو ہواؤں کو روکتا نہیں بلکہ ان کو ایبزارب کرتا ہے۔ ولیم بیکر کے کہنے کے مطابق اگر وہ اسپائر کو بھی سیمنٹ سے بناتے تو یہ نیچے کے بٹریسڈ کور کو ڈیمیج کرتا، اسی لیے اس اسپائر کو اسٹیل سے بنایا گیا ہے، جو کہ بٹریسڈ فلور سے کنیکٹ ہی نہیں ہے۔ اسٹیل ایک فلیکسیبل میٹل ہے، اور جب ہواؤں سے پیدا ہونے والی انرجی اسپائر کے اسٹرکچر میں ریلیز ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اسٹرکچر ہلنے لگ جاتا ہے۔ اسپائر صرف برج خلیفہ کو گرنے سے ہی نہیں بچاتا، بلکہ وہ برج خلیفہ کو کروڑوں وولٹیج کرنٹ سے بھی بچاتا ہے۔ یہ برج خلیفہ کے ٹاپ پر لگایا سینسر ہے جو بادلوں سے پیدا ہونے والی بجلی سے بچاتا ہے۔ ابھی تک یہ لائٹننگ اریسٹر کئی بار اپنا کام پرفیکٹلی کر چکا ہے۔ برج خلیفہ کو بنانے سے پہلے اس کی ہائٹ صرف 530 میٹرز رکھی گئی، لیکن بعد میں یہ سوچا گیا کہ اس ہائٹ کو کوئی بھی بہت آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بلڈنگ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بلڈنگ کی ہائٹ کا کسی کو بھی نہیں بتایا جائے گا۔ ایمار پراپرٹیز نے سٹارٹنگ پر برج خلیفہ کی کوئی ہائٹ بتائی اور بعد میں برج خلیفہ کی ہائٹ کو چینج کرتے رہتے۔ اسی وجہ سے ایمار پراپرٹیز جنہوں نے یہ پروجیکٹ پروپوز کیا ان کو کافی فائنینشیل پرابلمز آئیں۔ اسی وجہ سے برج خلیفہ کا کام بیچ میں رک گیا، لیکن شیخ خلیفہ بن زید نے آ کر فنڈنگ کی اور کام دوبارہ شروع کر دیا گیا، اور یہاں سے ہی برج دبئی کا نام برج خلیفہ رکھ دیا گیا۔ اگر برج خلیفہ کے اسپائر کو نہ بنایا جاتا تو آج برج خلیفہ دنیا کی 4th ٹالسٹ بلڈنگ ہوتی۔ برج خلیفہ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ٹوٹل $1.5 بلین کا خرچہ ہوا، اور یہ بلڈنگ 6 سال میں تعمیر ہو کر سامنے آئی۔ برج خلیفہ کے اور بھی بہت سارے پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ سعودی عربیہ کی طرف سے جدہ ٹاور بننے کا اعلان 2013 میں کیا گیا، لیکن اس کی بھی کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے۔ برج خلیفہ کے ریکارڈ کو توڑنا بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور میں تقریباً 10,000 لوگ برج خلیفہ کو ایک دن میں وزٹ کرنے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دبئی میں اکنامک بوم بہت جلد آیا۔ ہوپ یو لائک اٹ۔ تھینکس فار واچنگ۔